ناظرین ہمارے آج کے جو چوتھے مہمان ہیں وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ قابل محترم ہیں. ان کا ہمارے درمیان ہونا بہت باعث صد افتخار ہے. جتنے بھی ہمارے میڈیا کے میڈیمز ہیں, ریڈیو ہو, تھیٹر ہو, فلم ہو, ڈرامہ ہو, سب میں ان کا کام پھیلا ہوا ہے اور ہمارے بہت سینئر ہیں, بہت قابل احترام جناب انور اقبال صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. لیکن اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے. میں گزارش کروں گا امجد بھائی سے کہ حمد باری تعالیٰ کی چند اشعار سنا کے ہمارے پروگرام کو شروع کریں. جی امجد بھائی. بہت بہت شکریہ عمران بھائی. ظفر بھائی جو ہم نے بہت کچھ سنا ہے میں نے کہا پہلے آپ کو ماشاءاللہ استاد محترم جگہ ہے ہمارے, اور ماشاءاللہ سے جیسے محمد افہام صاحب پہلے آئے تھے آپ کے پروگرام میں, تو میں تو خیر ایک سیکھنے والا بندہ ہوں, ناچی سا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اللہ اور ناظرین ہماری جو آج چوتھی گیسٹ ہیں وہ بھی اپنے فن میں یکتا ہیں. ایکٹنگ ہو, ہوسٹنگ ہو, اداکاری ہو, ہماری میڈیا کا جو بھی شعبہ ہے اس میں ان کی مکمل طور پر کمانڈ ہے. کچھ عرصے کے لیے فیلڈ سے غائب تھی لیکن اب دوبارہ کم بیک ہوئی ہیں اور ایک بہت پاورفل طریقے سے ہوئی ہیں. ہمارے میڈیا کے ہر میڈیم میں آپ نے ان کو دیکھا, تھیٹر ہو, فلم ہو, ڈرامہ ہو, ان کو ہر جگہ اتنا مکمل دیکھا جاتا ہے کہ جیسے وہ اسی میڈیم کے لیے اسپیشل طور پر انہیں تیاری کی ہو. ہماری بہت خوبصورت آرٹسٹ ہمارے درمیان, ان کا ہونا ہمارے لیے آنر ہے. میری فیوریٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ روبی نیازی صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں عمران؟ الحمدللہ. روبی آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. اچھا, آج آپ کے گھر پہ دعوت تھی لیکن آپ نے ہمیں ٹائم دیا, میں اس لیے آپ کا بہت اسپیشل طور پر شکر گزار ہوں. نہیں کوئی ایسی بات نہیں. آپ نے عمران آپ نے اتنی محبت سے بلایا تو پھر میں کیوں نہ آتی. آپ کو بہت بہت عید مبارک. تمام سامعین جو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ان سب کو میری طرف سے دلی عید مبارک. تمام پاکستانی بہن بھائیوں کو, وہ جو ہمارے ملک میں نہیں ہے, ملک سے باہر ہے, ملک سے دور ہے, ان سب کو بہت بہت عید مبارک. تیسرے مہمان ہیں, جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہ کوئی سیلیبریٹی اسٹار ہوا کرتے ہیں, تو ہمارے جو یہ مہمان ہیں ان کی بہت ساری خوبیاں ہیں. ایک خوبی نہیں بلکہ کئی, ہر میڈیا کے ہر کارنر پر ان کے بڑے بڑے کام ملتے ہیں. اور ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان کا کام 2 سے 3 جنریشن پر محیط ہے. ایکٹر بھی ہیں, ڈائریکٹر بھی ہیں, پروڈیوسر بھی ہیں, اسٹینڈ اپ کامیڈی بھی کرتے ہیں, اسکرپٹ رائٹنگ بھی کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے پوسٹ پروڈکشنز کے کام کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے اور آپ کے پیارے بہت سینئر محترم موجود ہیں, جناب ایاز خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایاز کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. سب سے اچھی بات جو مجھے آپ کی لگتی ہے کہ میں آپ کو جب بھی دیکھتا ہوں آپ مجھے ماشاءاللہ پہلے سے جوان لگتے ہیں. مطلب میں نے بچپن میں دیکھا تھا تب بھی ماشاءاللہ آپ ایسے ہی تھے, آج بھی آپ ایسے ہی ہیں. بچپن میں دیکھ رہے ہیں آپ, بچپن میں اللہ کا بڑا کرم ہے آپ کے اوپر. نہیں, یہ بات صرف اتنا ہے کہ میں اپنی ذات سے یہ کوشش ضرور کرتا ہوں, کیونکہ مجھ میں اس طرح کا نہ تو اپیرینس ہے نہ کچھ ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ سب بھی نعمتیں عطا کرے. لیکن میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ لوگوں کو میری ذات سے کوئی تکلیف نہ پہنچے, اور حتی الامکان اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی نہ کوئی مجھے ایک ایسا ذریعہ کبھی کبھی میں بن جاتا ہوں کہ مجھے کچھ نہ کچھ ایسا موقع ملتا ہے لوگوں کے کام آنے کا. میرا خیال ہے یہی ایک وجہ ہوگی, حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں ہے, میں تو بہت ہی, میری کوئی حیثیت نہیں ہے. بہت بڑی وجہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک سب سے بہترین انسان وہ ہے جو ان کی مخلوق پر رحم کرتا ہے, اس کے کام آتے ہیں. بہت بڑا عمل ہے. یہ پروگرام کو شروع کرتے ہیں اور حسب توفیق ہم حسب روایت اسٹارٹ کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ سے. میں گزارش کروں گا جناب فیصل قادری صاحب سے کہ حمد باری تعالیٰ سے اس پروگرام کو شروع کریں. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور گفتگو کے سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے توڑا تھا. جی لائبہ, تو آپ کے رمضان لندن میں گزرے تو وہاں پاکستان کی اور رمضان کی بہاروں کو بڑا مس کیا آپ نے, تو وہاں کیا ماحول ہوتا ہے نارملی, کس طرح رمضان کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے؟ گھروں میں تو اسی طرح کرتے ہیں, لیکن زیادہ تر سب جابس کرتے ہیں, بزی ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ ہماری طرح یہاں پر جیسے سائرن بج رہے ہوتے ہیں, وہاں پر وہ چیز نہیں ہے. لوگ ٹائمنگ سے خود ہی سب کچھ کرنا پڑتا ہے. گھروں میں ہوتا ہے کہ سحر و افطار کی ایک تیاری ہوتی ہے بس وہ, لیکن وہ بھی اس طرح نہیں ہوتی جو ہمارے یہاں پاکستان میں ہوتی ہے. مطلب وہ جتنا یہاں پہ جتنا اہتمام کیا جاتا ہے اور خاص طور پہ جو بڑے پکوڑے, دہی بڑے, چھولے, بڑے چٹپٹی چیزوں کو, ہاں بالکل, وہاں تو ریسٹورنٹ وغیرہ سے لے آئے گھر پہ اور بس, یا پھر آرڈر کر دیا, ڈیلیوری. اچھا لائبہ, میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین کو ایک نعت رسول مقبول
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सुना दें। मदीने को जाए ये जी चाहता है, मदीने को जाए ये जी चाहता है, मुक़द्दर बनाए ये जी चाहता है, मदीने को जाए। नाज़रीन, जिंदगी कर्ज है औलाद अबू तालिब की, सांस लेते रहो और उनकी सना करते रहो। शेर खुदा सैयदना हज़रत अली अलैहिस्सलाम इस्लामी तारीख़ की अज़ीमुल मर्तबत और आली क़दर शख्सियत है। मैं एक वाक़या आपको बताता चलूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के दिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम को बुलाया और उनसे सरगोशी की, काफ़ी देर तक सरगोशी की। तो लोगों ने पूछा कि हुज़ूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपने अपनी चचाज़ाद भाई से बहुत देर तक सरगोशी की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने उनसे सरगोशी नहीं की, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने खुद उनसे सरगोशी की। सुभान अल्लाह, मंज़िलत और क़दरत की कितनी खूबसूरत मिसाल है कि आप एक बात समझ लीजिए कि जो हज़रत अली को दोस्त नहीं रखता वो मुनाफिक होता है, और जो मोमिन होता है वो हज़रत अली को कभी दुश्मन नहीं रख सकता। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अल्लामा साहब से मैं एक सवाल करता हूँ। अल्लामा साहब, हज़रत अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने का